انداز خواجہ یار محمد فریدی رحمۃ اللہ علیہ کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، اور ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، ہر ایک کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ میں سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور میں اب جو اشعار پیش کر رہا ہوں یہ حکم ہے حضور قبلہ پیر صاحب کے اہل خانہ سے، بھابی صاحبہ کا بھی حکم ہے، صاحبزادہ والا شان کا بھی حکم ہے، 2-3 پرچیاں بھی اس کے لیے آئیں کہ عیدگاہ شریف میں جو اشعار بس کی ردیف کے پڑھے تھے وہ میں پیش کروں، تو انشاءاللہ وہ پیش کر کے ثنا خان کو دعوت دیتا ہوں۔ بہت دیر سے میں صاحبزادہ صاحب سے گزارش کر رہا تھا اجازت کے لیے کہ تقریباً 1 ماہ مجھے ہو گیا، اور کل جو ہے واپس میری روانگی ہے اور مانچسٹر بھی جانا ہے، وہاں سے کل فلائٹ ہے۔ میں بہت دیر سے کہہ رہا تھا، لیکن وہ سنا ہے نا کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ تو یقین ہے کہ یہ مکتب عشق ہے، لیکن مجھے سبق یاد نہیں ہے۔ یہ تو یقین ہے مجھے کہ یہ مکتب عشق ہے اور اس کا دستور یہی ہے کہ اسے چھٹی نہیں ملتی، لیکن ممکن ہے کہ حکم کی اس تعمیل پر اب چھٹی مل جائے گی۔ بہرحال آپ محبتوں سے یہ اشعار سماعت کیجئے۔ ہندوستان کے ایک شاعر ہیں سروش، جن کے یہ اشعار ہیں، اور بس جنہوں نے ابھی تک نہیں سنے یہ اشعار ان کے لیے بس آپ اس کے لیے کہتے ہیں کہ جب مبالغہ کرنا ہو، کسی بات میں بڑھا چڑھا کر بیان کرنی ہو، جی ہم عیدگاہ شریف کی محفل تھی برمنگھم میں، وہاں گئے تو کس کس کو محفل اچھی لگی؟ کس کس کو اچھی لگی؟ اور جب گھر والے پوچھیں گے تو کہیں گے نا کہ اچھی لگی، اور جس کو بہت اچھی لگی وہ کیا کہے گا؟ اور جس کو بہت اچھی لگی وہ کہے گا کہ جی ایسی محفل ہوئی کہ بس، ایسی محفل ہوئی کہ بس۔ شاعر بھی آقا علیہ السلام کی مدح کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں، اس نے بھی بس کا سہارا لیا اور یہ اشعار پیش کیے ہیں۔ اور آپ سبحان اللہ کہیں گے، وہی تیسری والی، وہ سبحان اللہ کہیں گے تو مجھے علم ہوگا کہ اشعار آپ تک پہنچ رہے ہیں، اور آپ کو سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عیدگاہ سے جو متعلق ہے وہ نعت کا تربیت یافتہ سامع ہوتا ہے، اسے سبحان اللہ کہنے کے لیے ضرورت نہیں پڑا کرتی ہے۔ تو یہ چند اشعار کہ میرے آقا ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، میرے آقا ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس، اور میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس، رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس۔ اور حضور قبلہ یہ شعر خاص طور پر میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے حضور کی بارگاہ میں، اور جو محفل میں بیٹھا ہے ہر ایک آقا کا شیدائی ہے، آقا کریم کا جو شیدائی ہے، اس شعر پر ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہے گا اور اپنی عرضی اس بارگاہ میں پیش کرے گا کہ میرا نام بھی شیدائیوں میں لکھ دیا جائے کہ گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کے بس، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کے بس، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر
اتنے شیدائی کے بس. معراج کے تعلق سے شعر ہے اور بہت ہی نازک ہے کہ ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا. ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا. پہلے بھی خواہش ہوئی. زہری صاحب کہتے ہیں قرب موسیٰ اور ہے، معراج مولا اور ہے، ذات باری اور ہے، شم تجلی اور ہے، اور طور و معراج کے واقعے سے ملتا ہے سبق کہ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. شاعر کہتا ہے کہ ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا. ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا. اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس. اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی، ایسی یاد آئی، ایسی یاد آئی کہ بس. اور شعر میرے نزدیک حاصل کلام شعر ہے، حاصل کلام. اور اس پر آپ سبحان اللہ کہیں گے ہی کہیں گے، اور اتنی بلند آواز سے کہیں کہ کوئی بھی حضور کے ذکر کی عظمتوں کو نہ ماننے والا جہاں بھی بیٹھا ہو وہ آواز گنبد خضرا کو ٹکراتی ہوئی اس کے کانوں تک پہنچ جائے. اس بلند آواز سے سبحان اللہ کہنی ہے آپ کو، اور میرے ساتھ مل کر کہنا ہے سبحان اللہ، اور اسے اپنے عقیدے کا اظہار کرنا ہے. یہ آپ پر قرض ہے. میرے ساتھ مل کر کوئی بھی خاموش نہ رہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. جس طرح جس کی محبت ہو اس طرح بلند آواز سے کہیے گا کہ دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے. دیکھ اب بھی وقت ہے، دیکھ اب بھی وقت ہے، دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کے بس. ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی، ایسی رسوائی، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کے بس. ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کے بس. اور قبر کا منظر کھینچا شاعر نے. امتی قبر میں پہنچا، اندھیرا تھا، منکر نکیر آ گئے، سوال کرنے والے تھے. ابھی انہوں نے سوال نہیں کیا تھا، آقا کریم کا امتی گھبرا رہا تھا. آقا علیہ السلام کا امتی گھبرا رہا تھا. اچانک جو سرہانے پر دیکھا تو اجالا ہوا ہے، قبر میں اجالا ہوا ہے. دیکھا تو آقا کریم جلوہ فرما تھے. اور یاد رہے میں یہ جملہ ضرور کہتا ہوں، جس تک نہیں پہنچا آپ کو مدتوں یہ جملہ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے امتی کی قبر میں جائے. یہ اعزاز صرف میرے اور آپ کے آقا کا ہے کہ اپنے امتی کی قبر میں تشریف لایا کرتے ہیں. آقا علیہ السلام قبر میں تشریف لائے، آقا علیہ السلام قبر میں تشریف لائے. منکر نکیر سوال کرنے والے تھے. شاعر نے بس کا قرینہ تبدیل کر دیا. ایک تو یہ بس تھی، ایک بس یہ ہے کہ آپ کسی کو روکنا چاہیں، خاموش کرانا چاہیں تو کہتے ہیں نا بس. اب یہ بس وہ ہے، غور کریں گے تو تڑپ جائیں گے کہ ان فرشتوں نے ابھی آقا علیہ السلام نے کیسے خاموش کرایا فرشتوں کو، کہ ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش. ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش. دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس. دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس. میرے آقا ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس. دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئی. ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش. ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش. دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس، کہ بس، کہ بس. یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس. کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی، وہ پذیرائی، وہ پذیرائی کہ بس. انہی اشعار کے سائے میں
بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ شافع روز محشر میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں و ثنا گو، نعت کی تحقیق کے تعلق سے بہت ہی معتبر نام، کہ جس نے بہت کم وقت میں آقا علیہ السلام کے نعت کی، حضور کی نعت کی خدمت کی بہت سی جہتیں اپنائیں۔